آئے ہیں یہ مقام ہے جہاں پر حق و باطل، کفر و شرک اور اہل توحید کا یہاں پہ سب سے پہلا معرکہ لڑا گیا۔ یہ جگہ ہے میدان بدر کی۔ ناظرین کرام، اسی مقام پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائے مستجاب کی۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس کو جبل الملائکہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی پہاڑی پر 1000 ملائکہ اس وقت یہاں پر اترے تھے۔ ناظرین کرام، یہ وہ میدان ہے جہاں پر حق و باطل کا یہاں پہ معرکہ لڑا گیا۔ یہی وہ مین میدان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں پر بتایا تھا کفار کے جہنم رسید ہونے کی جگہ کا، ناظرین کرام وہاں سے ایک بالش بھی جگہ آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ حساب سے یہی وہ کنواں ہے جس میں ابو جہل، جو کہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا، مطلب یہ کہ اس کو حکمت کا باپ کہلوایا جاتا تھا، وہ ابو جہل بن کر، جاہلوں کا باپ بن کر آج اسی کنویں میں موجود۔ آج ہم جس مبارک اور تاریخی مقام کی طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں، اس کا نام میدان غزوہ بدر ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہی میدان بدر جہاں حق و باطل کا پہلا معرکہ لڑا گیا، اور اس فیصلہ کن معرکے میں 313 مسلمان 1000 کفار قریش سے ٹکرا گئے، اور پھر ان کفار کو اہل توحید نے شکست فاش سے دوچار کیا اور مسلمانوں کی تاریخی جیت ہوئی۔ ناظرین کرام، میدان غزوہ بدر جس جگہ پر واقع ہے، اب وہاں ایک چھوٹا خوبصورت سا شہر آباد ہے جس کے بیرونی نظارے آپ ابھی اسکرین پر کر رہے ہیں۔ بدر کا یہ علاقہ مدینہ طیبہ سے 150 کلومیٹر اور مکہ مکرمہ سے 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے بدر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں قریش مکہ کے اور دوسرے علاقوں کے تجارتی قافلے شام سے حجاز کی طرف جاتے ہوئے یہاں رکا کرتے تھے، کیونکہ بدر میں میٹھے پانی کے کافی کنویں تھے اور یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اسی وجہ سے یہاں ہر سال اس زمانے میں میلہ بھی لگا کرتا تھا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد قریش مکہ ہر وقت اسی طاق میں لگے رہتے تھے کہ کیسے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں۔ ساتھ میں ان کو یہ کھٹکا بھی لگا رہتا تھا کہ بدر مسلمانوں کے شہر مدینہ منورہ سے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے ہمیشہ مسلمانوں کے نشانے پر رہیں گے۔ وہ اسی لیے ہمیشہ خائف رہتے تھے کہ کہیں ان کے اس تجارتی راستے کو مسلمان مکمل بند نہ کر دیں، کیونکہ ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر ابو جہل کو للکارا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کو حرم کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو مسلمان بھی ان کے تجارتی قافلوں کا راستہ بند کر دیں گے۔ بس انہی سب وجوہات کی بنا پر کفار مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کیا اور اپنا 1000 جنگجوؤں کا قافلہ، جو کہ ہر قسم کی جدید ہتھیاروں سے لیس تھا، مسلمانوں پر چڑھائی کی غرض سے بدر پہنچ گیا، اور وہیں مسلمان انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں، جہاں نہ ان کے پاس ہتھیار پورے تھے اور نہ سواریاں تھیں، وہ بھی جذبہ شہادت سے سرشار اور اسلام کی سربلندی کی خاطر بدر پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، ہم اب بدر کے اس تاریخی جنگ کے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ یہ سامنے اس وقت جو خوبصورت مسجد ہے، اسے مسجد عریش کہتے ہیں، اور ٹھیک اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے وہ بدر کا تاریخی میدان جنگ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس مبارک مقام کی زیارت کے لیے یہاں پر آپ کو لے کر آئے ہیں، یہ مقام ہے جہاں پر حق و باطل، کفر و شرک اور اہل توحید کا یہاں پہ سب سے پہلا معرکہ لڑا گیا، اور اس جگہ پر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی جہاں پر مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ جگہ ہے میدان بدر کی، اور اس جگہ میں اسی جگہ پہ جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں، یہاں پیچھے یہ مسجد عریش بنی ہوئی ہے۔ یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے مسلمانوں کے لیے، اور یہاں سامنے پیچھے وہ میدان حرب ہے، وہ میدان جنگ ہے جہاں پر اس وقت ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں اس میدان جنگ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے ایسے ایسے معجزات دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ اگر رائے حق کے مسافر بھلے چاہے تعداد میں کم ہوں، اور کفار اور باطل بھلے چاہے جتنے زیادہ ہوں، مگر وہ مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے۔ وہ اس جنگ سے
اس کے نتیجے سے تمام عرب کو زمانے میں اور کفار کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اب اس وقت اس معرکہ، اس حرب کے مین جو ایریا ہے، جو میدان ہے، اس کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس معرکے کو، جس وقت یہ معرکہ شروع ہوا، اس کی جو اصل وجہ تھی، وہ اصل وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد ہی مدینہ منورہ وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جس سے کوئی ایسا مسلمانوں سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے، ایسا عمل ہو جائے کہ ان کو جنگ کر کے زیر کیا جا سکے۔ تو ناظرین کرام، مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے باہر اور دوسری جگہوں کے باہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بانٹ کر ان کی جو ناپاک سازشیں تھیں ان کو ناکام کرنے کے لیے مسلمانوں کو سب جگہ پہ بھیج دیا تھا۔ اسی طریقے سے طائف میں نخلہ کے مقام پر ایک کفار مکہ کا، قریش مکہ کا ایک تاجر قافلہ وہاں سے آ رہا تھا تجارت کے لیے، تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی جھڑپ ہو گئی اور وہاں عمرو بن الحضرمی اس کو اتفاقیہ قتل ہو گیا، اور اس چیز کا بہانہ بنا کر پھر کفار مکہ نے، کفار قریش نے اپنے پورے 1000 ان کی فوج لے کر وہ اس میدان پر آ کے، بدر کے مقام پر آ کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جنگ چھیڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت پتہ لگا کہ کفار مکہ وہاں سے نکل چکے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ناظرین کرام، آپ کو وہ مشہور واقعہ بتاتے چلیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام کو جمع کیا تو وہاں پر مسلمانوں نے ایسی رقت آمیز وہاں پہ تقریریں کیں اور اپنی جانثاری کا ثبوت دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حوصلہ بلند ہو گیا اور وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ ناظرین کرام، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے جس میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، اور تاریخ میں ناظرین کرام ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں اور تاریخ میں یہ سنہرے حروف حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے موجود ہیں کہ مسجد نبوی میں وہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جو حضرت موسیٰ کو یہ بولیں کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کے کافروں سے اور فرعون سے لڑے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں اور ہم آپ کے جانثار ہیں۔ اس زمین میں، بدر کی اس زمین میں جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا ایک قطرہ بھی اگر بہے گا تو وہاں پر ہم سب جانثار اپنی خون کی ندیاں بہا دیں گے، اور ہم کفار پر دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جگہ سے حملہ کر کے ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا خوش ہوئے۔ وسلم کا خیمہ بدر کے مقام پہ یہیں پہ لگا تھا۔ ناظرین کرام، اسی مقام پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائے مستجاب کی۔ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں اللہ سے دعا کرتے رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تاریخی الفاظ آج تک تاریخ میں موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان، 313 مسلمان، اگر یہ سب کے سب مغلوب ہو گئے اور کفار ان پر غالب آ گئے تو پوری دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کے یہ الفاظ اور ان کی یہ دعا اسی مقام پر، مسجد عریش اس وقت جہاں بنی ہوئی ہے، وہیں خیمہ زن جہاں ہوئے تھے وہیں پر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور صبح ہوتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت عطا فرما دی، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں کر دیا کہ فرشتوں کی مدد نازل ہوگی۔ 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے پھر آئے، اور اس چیز کو سورۃ الانفال کے پہلے رکوع میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے ہم کو بتایا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الانفال جنگ بدر کے فوراً بعد ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، جس کو کچھ لوگ ہمارے علماء اور اصطلاحاً اس کو سورۃ الجہاد بھی کہتے ہیں، کہ اس میں تمام جہاد کے احکامات موجود تھے۔ مال غنیمت کیسے بانٹنا ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، کن قاعدہ قوانین کا خیال رکھنا ہے، ان سب کے احکامات سورۃ الانفال میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، جس پہاڑی پر وہ فرشتے اترے تھے، ہم آپ کو وہ پہاڑی بھی
ابھی دکھائیں گے جس پہاڑی پر 1000 ملائکہ اترے تھے ناظرین کرام، وہ پہاڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ یہاں پہ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام. مسجد عریش سے بالکل پیچھے کی جانب اس طرف یہ جو پہاڑ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ریتیلا پہاڑ جو نظر آ رہا ہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس کو جبل الملائکہ کہتے ہیں. ناظرین کرام اسی پہاڑی پر 1000 ملائکہ اس وقت یہاں پر اترے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے ان فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی. ناظرین کرام اب ہم آپ کو اس مین میدان کی طرف لے کے چلتے ہیں جہاں پہ وہ جنگ ہوئی تھی. ناظرین کرام اب ہم اس مبارک میدان کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ معرکہ حق جہاں پر لڑا گیا. آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں میدان کی طرف پہنچتے پہنچتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے اس دن کو، جس وقت بدر کی جب جنگ لڑی گئی، جس کی تاریخ 17 رمضان ہے اور یہ 2 ہجری میں لڑی گئی، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے اس دن کو یوم فرقان اس سے تعبیر کیا. فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا دن، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. ناظرین کرام یہ وہ میدان ہے جہاں پر حق و باطل کا یہاں پہ معرکہ لڑا گیا. یہی وہ مین میدان ہے، یہیں پر مسلمانوں کے خیمے اور سب کچھ یہاں پہ تھے. یہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ مسجد عریش کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور مسلمانوں کے خیمے سب یہیں پہ آس پاس تھے، اور یہاں پر وہ مبارک لڑائی لڑی گئی جہاں پر کفار کو ہزیمت کا سامنا اور مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا. ناظرین کرام قرآن میں سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ مسلمان عدوۃ الدنیا وہاں سے آئے تھے. عدوۃ الدنیا کا مطلب ہے کہ مدینہ منورہ کا راستہ. یہ جو اس وقت جہت ہے میرے ہاتھ کی اشارے کی طرف، یہ عدوۃ الدنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ یہاں سے مسلمان اس بدر کے میدان میں آئے، اور عدوۃ القصویٰ، یہاں سے عدوۃ القصویٰ سے کفار مکہ بحری راستے سے، سمندری راستے سے ہوتے ہوئے اس بدر کے مقام پہ پہنچے، تو اس کو عدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے. ناظرین کرام یہ وہ بیٹل فیلڈ ہے، یا یہ وہ حرب کا یہ وہ مقام ہے جہاں پر حق و باطل کی جنگ ہوئی. اور ناظرین کرام جنگ شروع ہونے سے پہلے جس وقت مسلمان اور کفار آپس میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے تھے، ناظرین کرام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا اور صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ کفار مکہ بہت کثیر تعداد میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ایک بار اللہ کے آگے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے پھر سے مدد طلب کی. ناظرین کرام یہ قرآن میں سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 4 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جس میں شیطان کو خود کہا گیا ہے کہ شیطان خود اس معرکے میں قریش مکہ کے ساتھ شامل تھا، وہ کفار مکہ کے ساتھ وہ شامل تھا اس لڑائی میں. لیکن جیسے ہی اس نے جبل الملائکہ پہ جیسے ہی اترتے ہوئے دیکھا فرشتوں کو، ناظرین کرام وہ ان کو دیکھتے ہی یہاں سے سرپٹ بھاگا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں یہاں سے بھاگتا ہوں کیونکہ جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، مطلب قریش مکہ نہیں دیکھ سکتے. ناظرین کرام اس واقعے کو سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے بیان فرمایا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسے زبردست معجزے مسلمانوں کی نصرت اور ان کی فتح کے لیے اللہ نے یہاں پہ عطا فرمائے. ناظرین کرام اب ہم اس وقت میدان کے اس مین حصے کی طرف ہم اتر چکے ہیں جہاں پر حق و باطل کا معرکہ لڑا گیا. ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں ناظرین کرام یہاں پہ مختلف کنویں تھے، جن کنووں کو مسلمانوں نے بہت سارے کنووں کو تباہ کر دیا تھا جنگ کی اسٹریٹجی کے حساب سے، اور کچھ کنویں مسلمانوں نے قائم رکھے تھے جہاں سے مسلمان پانی پیا کرتے تھے. ان میں سے ایک کنواں یہ بھی ہے جس کنویں سے مسلمانوں نے پانی پیا ہے، اور کفار مکہ اس جانب وہاں پر کھڑے تھے. ناظرین کرام آپ کو اس وقت میں اس کنویں کی جانب لے جا رہا ہوں جس کنویں کو مسلمانوں نے
کفار مکہ، قریش مکہ کے سردار اور ان کے تمام جو ان کے جو جسم تھے، لعین جسم، ان سب کو کاٹ کے اس کنویں میں ڈال دیا تھا۔ وہ کنواں بھی اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ اسی بیٹل فیلڈ میں ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کنویں کی طرف جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سامنے کفار اور مسلمان جب آپس میں ایک ساتھ جب موجود تھے آمنے سامنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام اپنے ہاتھ میں یہاں پہ کنکر پکڑے اور کنکر پکڑ کر کفار کی طرف پھینکا۔ ناظرین کرام، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ نے نہیں بلکہ وہ ہم نے اپنی طرف سے ان پتھروں کو کفار مکہ کی طرف پھینکا تھا۔ ناظرین کرام، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اس میدان جنگ میں کہ جیسے ہی وہ پتھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹے ہیں، وہ کنکر جا کے ایک ایک کافر اس 1000 کے لشکر پہ جا کے اس کنکر نے ان کی آنکھوں کو مجروح کیا اور اس کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اسی بیٹل فیلڈ میں، اسی میدان جنگ میں ایک معجزہ تھا۔ یہاں پہ ناظرین کرام اس وقت کیونکہ یہاں پہ بدر کے اس علاقے میں بارش ہوئی بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کیچڑ بھی ہے یہاں پہ، لیکن ہمارا ایک جذبہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے یہ موقع دیا اتنے سالوں کے بعد۔ میں بچپن میں یہاں پر آیا تھا اور آج اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہاں پر آؤں اور آ کے آپ لوگوں کو اس بیٹل فیلڈ کی زیارت کراؤں، جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اصل میدان جنگ تھا بدر کی جنگ کا۔ ناظرین کرام، یہ پورا بیٹل فیلڈ تھا، اب تو یہاں پہ مکانات بن گئے ہیں، لیکن یہ پورا کا پورا بیٹل فیلڈ ہوا کرتا تھا پیچھے تک۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہیں پر اسی میدان میں سارے کفار کے بارے میں بتا دیا تھا کہ کس کس کافر کو کہاں کہاں پر جہنم رسید کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں، تم لوگ دیکھنا کہ یہاں پہ عمرو بن ہشام ابو جہل کی موت ہوگی، یہاں پر عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیا جائے گا، یہاں پر شیبہ بن ربیعہ اس کو واسل جہنم کیا جائے گا، یہاں پر امیہ بن خلف اس کو مارا جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں پر بتایا تھا کفار کے جہنم رسید ہونے کی جگہ کا، ناظرین کرام وہاں سے ایک بالش بھی جگہ آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور کفار مکہ ان کو ان کی ہزیمت کا جو نظارہ تھا وہ پوری قوم نے کیا، مسلمانوں کی اور تمام عربوں نے کیا، اور خود قریش مکہ کے اوپر بھی ہیبت بیٹھ گئی اس وجہ سے۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت اس کنویں کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کنویں میں ابو جہل اور وہ 70، یہاں پہ 313 نے، آپ سوچئے کہ تقریباً 70 کے قریب کافروں کو واصل جہنم کیا اور 70 کو ہی قیدی بنایا، اور اس کے بعد بہت سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ناظرین کرام، ان تمام کافروں کو اور سرداروں کو جس جگہ پہ، جس کنویں میں ان کو مار کر ان کے جسم کو ڈال دیا گیا اور ان کی لاشوں تک کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی، ناظرین وہ یہ کنواں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو اس وقت یہ کنواں دکھا رہے ہیں، جو کہ بہت کم لوگ اس تاریخ سے اس کو جانتے ہیں، لیکن ہم خاص طور پر آپ کے لیے یہ تمام تکلیفیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو برداشت کر کے اور کیچڑ میں اترے ہیں، صرف آپ کی زیارت کے لیے کہ آپ زیارت فرما لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کی تاریخ کا وہ مبارک معجزہ، وہ کرامت اور وہ فتح جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی، یہ اس کا نظارہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں تاریخ دان بتاتے ہیں۔ واللہ اعلم، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے تاریخ پہ ریسرچ کی ہے اور جو یہاں کے بدر کے رہنے والے ان سے جو پوچھا ہے، اور جو دوسرے تاریخ دان ہیں، ان سب کے حساب سے یہی وہ کنواں ہے جس میں ابو جہل، جو کہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا،
مطلب یہ کہ اس کو حکمت کا باپ کہلوایا جاتا تھا، وہ ابو جہل بن کر، جاہلوں کا باپ بن کر آج اسی کنویں میں موجود ہے، اور اسی کنویں میں عتبہ بن ربیعہ۔ ناظرین کرام، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عتبہ بن ربیعہ، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اپنے طائف میں جو میرا ویلاگ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عداس رضی اللہ عنہ کا جس باغ میں حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر جب کفار نے وہاں پہ مارے، بنو ثقیف کے بدماشوں نے مارے، تو وہ جس باغ میں ٹھہرے تھے وہ اسی عتبہ بن ربیعہ کا ہی باغ تھا۔ یہ وہی عتبہ بن ربیعہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرا وہ ویلاگ نہیں دیکھا ہے تو برائے مہربانی میرا وہ ویلاگ کا لنک اس وقت اوپر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ کلک کر کے طائف کا وہ ویلاگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس جنگ میں تقریباً 14 مسلمان رائے حق کے مسافر وہ شہید ہوئے تھے۔ ہم آپ کو اب یہاں بیٹل فیلڈ سے اب ہم آپ کو شہدائے بدر، جہاں پہ ان شہداء کی قبر مبارک ہیں، ہم وہاں پر لے چلیں گے، اور پھر ہم آپ کو باقی جو اس کی زیارت ہے بدر کی، ہم آپ کو وہاں کرائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3976 کے مطابق غزوہ بدر کے اختتام پر رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر قریش کے چوٹی کے سرداروں کی لاشوں کو ایک اندھیر اور گندے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام اسی کنویں کے پاس کھڑے ہو کر ان واصل جہنم ہونے والے کافروں کے باپوں کے نام لے کر فلاں بن فلاں کہہ کر ان کو پکارنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم اسی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے اور عذاب کا شکار نہ ہوتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جن کی روحیں اب ان کے جسموں میں نہیں ہیں اور آپ کو وہ نہیں سن سکتے تو آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو طلحہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اس وقت تم لوگوں سے بھی کہیں زیادہ اچھی طرح سن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، شہدائے بدر کا قبرستان مسجد عریش سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ہی واقع ہے، اور اسی طرف قبرستان کے بالکل سامنے ہی شہدائے بدر کے ناموں کا ایک چوک بنا دیا گیا ہے، جہاں پر ان 14 شہداء کے نام درج ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس خوبصورت چوک کا نظارہ، جہاں شہید صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ان سب شہداء کا اللہ کے ہاں بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، مگر ہم اس وقت ان 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ان شہداء میں ذکر کریں گے، جن میں سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان صحابی کا نام لکھا ہوا ہے جن کا نام عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے، اور غزوہ بدر میں شہید ہونے والے سب سے کم سن صحابی رسول ہیں، جن کی فقط 16 سال کی عمر تھی جب آپ شہید ہوئے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کم عمری کی وجہ سے پہلے حصہ لینے سے منع فرما دیا تھا، مگر آپ بے انتہا غمگین ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہ شوق اور جذبہ جہاد دیکھ کر آپ کو اجازت دے دی تھی جہاد کرنے کی۔ ناظرین، دوسرے اس فہرست میں ہم ذکر کریں گے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کا، جو شہدائے بدر میں تو شامل ہیں مگر بدر کے قبرستان میں دفن نہیں ہیں، بلکہ آپ زخموں سے تاب نہ لا کر بدر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام صفرا میں شہید ہوئے، روح پر آپ کی تدفین ہوئی۔ ناظرین کرام، شہدائے بدر کا قبرستان اس چوک سے دائیں جانب واقع ہے، جہاں بآسانی پیدل بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ قبرستان 1400 سال پرانا قبرستان ہے، جہاں 13 شہداء کی قبر مبارک موجود ہیں، اور ان کے ساتھ دوسری اور بہت ساری پرانی قبریں ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے شہید صحابہ کرام کی اس جگہ پر تدفین کا حکم اس لیے فرمایا تھا کیونکہ یہ مقام بدر کے باقی مقامات سے تھوڑا اونچائی کی طرف ہے، اور کسی بھی سیلاب کی صورت میں پانی یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، جس سے صحابہ کرام کی قبور کسی بھی قسم کے نقصانات سے دور رہ سکتی تھیں۔ ناظرین کرام، بدر کے شہداء اور اس میں شامل ہونے والے صحابہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان سب کو جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3992 میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے افضل صحابہ میں سے ہیں۔
پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس جنگ میں شامل ہونے والے فرشتے سب سے افضل فرشتوں میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اب مسجد عریج کے اندر کے مناظر دکھاتے ہیں جہاں پر رسول اللہ علیہ السلام کا خیمہ نصب تھا، اور جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے غزوہ بدر شروع ہونے سے ایک رات پہلے اللہ سے گر گڑا کر مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کے لیے فلک شکاف دعائیں مانگی تھیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے اس مقام پر دعائیں مانگنے کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ نے اسی رات بارش برسا دی جس نے کفار کے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر دی، اور وہاں ان کے پڑاؤ کی جگہ پر کیچڑ جمع ہو گیا جس سے ان کی دشواری میں اضافہ ہو گیا، اور وہ ایک عجیب خوف اور مایوسی کے شکار ہو گئے، جبکہ مسلمانوں کو بارش کے پانی سے اللہ نے خوب عافیت عطا فرمائی جس سے ان کی طرف کی مٹی جم گئی، اور بارش کے پانی سے مسلمانوں نے غسل اور وضو کیا، اور پھر بعد میں بھی اللہ نے ان دعاؤں کی وجہ سے بے پناہ مدد عطا فرمائی جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، صدیوں بعد آج بھی یہ مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے، جس کو یہاں آ کر کوئی بھی مسلمان بآسانی محسوس کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، اور ہماری یہ ویڈیوز اپنے تمام متعلقین اور احباب میں شیئر کیجئے، اور ساتھ میں دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔